یہ وینزویلا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دنیا آپ کو کیسے 26 میں نظر آ رہی ہے؟ آپ نے جو ذکر کیا تھا نا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، مجھے یاد ہے when I was a student in America ہم دیکھتے تھے وہ ہالی ووڈ کی موویز ہوتی تھی، کاؤ بوائے موویز. اس میں ایک کیریکٹر ہوتا تھا جان وین، اور وہ کہتا تھا میں جو بیڈ گائز ہیں یا بدماش ہے بقول ان کو سیدھا کروں گا، اور وہ طاقت کا استعمال دھونس یا دھاندلی یا زور کے ذریعے، اور وہ کہتے تھے اب وہ جیت ہو گئی. تو وہ اس قسم کی جو کاؤ بوائے مینٹیلٹی ہے اور ڈپلومیسی میں بھی آ گئی ہے. اب تو کھلا جیسے آپ نے کہا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو قانون یا یو این چارٹر تو صرف غریب ملکوں کے لیے، کمزور ملکوں کے لیے ہو گیا. میں نے تو سب سے پہلے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ ہم نے جو 98 کے فیصلہ کیا تھا نیوکلیئر بم دھماکہ کرنے کا، وہ ثابت صحیح ہوا. اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک مضبوط مسلح فوج ہے جس کی عکاسی آپ نے پچھلے سال بھی دے دی، کیونکہ مودی کی منٹیلٹی بھی یہی تھی کہ پاکستان کو زبردستی طاقت کے ذریعے دبایا جائے، اور وہ فیل ہو گئے. تو اب تو آل بیٹس آر آف، اور یہ ایک کلیئر ہو گیا کہ دس وار یا یہ جو ایکٹیویٹی کی ہے جو آپ نے کہا غیر قانونی ہے ٹوٹلی، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں، یو این چارٹر کی وائلیشن ہے، کیونکہ ابھی تو کڈنیپ کیا نا، کیپچر کیا اپنے پریزیڈنٹ کو. وہ ایگزیکٹلی ایکشن ریپلے ہے عراق کا. عراق میں 2003 میں جنگ بہانا تھا صدام حسین کا، یہ اصل نشانہ تیل تھا. اب بھی بہانا ہے نارکو ٹیررزم، اصل نشانہ آئل ہے. 300 بلین بیرلز آف آئل وینزویلا کے ہیں، لارجسٹ آئل ریزروز. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم اربوں سے تیل لیتے ہیں، اتنی دور جاتے ہیں، ان کو ساتھ آئیں، قبضہ کریں. اور انہوں نے منافقت بھی نہیں کی. بش نے کہا تھا ہم جمہوریت بحال کریں عراق میں، انہوں نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے. انہوں نے وہ تکلف نہیں کیا، انہوں نے کہا بس قبضہ کریں گے، ہم خود چلائیں گے، ہماری آئل کمپنیز آ جائیں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مہنگا پڑے گا امریکہ کو بھی اور ٹرمپ کو بھی، اس کے اثرات ہوں، اس کے اثرات. کیونکہ دیکھیں نا ان کا جس مینڈیٹ پر وہ آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یہ تھا میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ فرسٹ، اور امریکہ کے مسائل کو میں حل کروں گا، نہ کہ بیرونی معاملات میں. تو اب تو مڈل ایسٹ میں اٹس اسرائیل فرسٹ، امریکہ فرسٹ تو نہیں ہے نا جی. اور ادھر تو پھر آئل فرسٹ ہو گیا. گرین لینڈ میں بھی وہ ذخائر ہیں بڑے خاص. تو یہ کسی اور ڈگر چل پڑے ہیں. اور اس سال آپ کو پتہ ہے عاصمہ صاحبہ کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن بھی 2026 جی. تو آئی وڈ سے کہ اس کا نتائج، اور اگر وہ الیکشن ہار گیا اور کانگریس پھر واپس چلے گی ڈیموکریٹس کے پاس، تو ان کو کافی نقصان ہوگا. یہ کیا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو ہر ملک میں ہوتی ہے، کیا بھی یہی ڈیزائر ہے کہ اس طرح کی ہیجمونک قسم کی یا تسلط پسندانہ سوچ جو ہے اس کو آزمایا جائے، غاصبانہ سوچ کو، اور آگے بڑھا جائے؟ کیا ٹرمپ صاحب کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اس پہ کرے، یا وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت پرانی ہے، جسے کہتے تھے آئزنہاور نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ نے 61 میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یہ ایک پرماننٹ وار مشین ہے کہ جنگیں لڑے سارا کرے. لیکن امید یہ تھی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ روایتی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. ان کی سوچ ڈیفرنٹ تھی. یہ کہتا تھا کہ امریکہ کو سیدھا ٹھیک کرو، امریکہ کے اندر بڑے مسائل ہیں. لیکن یہ اب وہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چلا گیا ہے، اس میں فوج کا استعمال اور یہ حملے اور اسرائیل کا پورا ساتھ دینا، تو یہ اب وہ ہی از بیکم اے پرزنر آف دیٹ اسٹیبلشمنٹ. شاہد صاحب جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ دیگر ملک جو ہیں وہ بھی ڈرنا شروع ہو گئے، خوف اور خدشہ ہے ان کے اندر کہ کہیں ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گرین لینڈ کے ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا تھا. پھر آپ کولمبیا کا دیکھیں، کولمبیا کا پریزیڈنٹ پیٹرو کو دھمکی دی ہے، کیوبا کو دھمکی دی ہے، وہ ساتھ ایران کو دی ہے. خیر ایران از نو وینزویلا، کیونکہ ایران میں بھی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اتنی کہ ایکٹیویٹیز، کچھ جائز بھی ایشوز ہوں گے معیشت کے، لیکن اس میں موساد، اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کا بھی آپریشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈی سٹیبلائز کرنے کا. کیونکہ ایران سے ان کو کھٹکتا ہے اسلامی انقلاب 1979 سے، ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی بھی، حملہ بھی کیا، لیکن وہ قائم و دائم ہے، خاص طور پہ ایران کی جو قیادت ہے اسپیشلی انڈر سپریم لیڈر. تو اگر یہ کریں گے تو اس سے لارجر میسج بہت غل جائے گا. ایران مڈل ایسٹ میں کشیدگی بڑھے گی. پھر ایک اور چیز ہے چائنا اور رشیا. جی
دیکھیں نا ان کو بھی ایک میسج چلا گیا. اب چائنا رشیا کی قربت بڑھ جائے گی اور چائنا رشیا کھڑے ہو جائیں گے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ امریکنز بھی دیکھ کے پنگا لیتے ہیں جو کمزور ہے, جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے جوابی کارروائی کی. اور اللہ کا فضل ہے پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. اب نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن ان کے پاس ایٹم بم ہے, ان کے پاس میزائلز ہیں, ان کو جرت نہیں ہے چھیڑنے کی. مگر اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے رشیا اور چائنا کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاک ورسز بلاک اب شروع ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. اس سے تو اور ایک تقسیم ہوگی. اور مجھے ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ, مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور خیر اتنی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو ہم جسے مغرب کہتے ہیں, مغربی ممالک, یورپین, ان کی منافقت دیکھیں. ایک ملک نے چوں نہیں کی ان میں سے, ہلکی تنقید بھی نہیں کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے UN چارٹر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے, ایک بندے کو یرغمال بنا لیا اور اس کو اپنے ملک لے گئے. اغوا برائے تاوان نہیں, اغوا برائے تیل کہتے ہیں. بڑی اچھی ٹرم آپ نے نکالی ہے, آخر آپ ایڈیٹر رہے ہیں تو اپنی اچھی ہیڈ لائن نکالی. مگر شاہد صاحب اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے, اس میں اب کل کو ہم یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے صدر کو اٹھا لے, زیلنسکی کو مثلا وہ کمانڈرز بھیج دیں, کس منہ سے وہ جواب دیں گے. اور باقی لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے خطے میں بدماشی کرتے ہیں. تو اس سوال اسرائیل جو کر رہا ہے چھوٹے ممالک لبنان کے ساتھ یا شمال سیریا کے ساتھ, تو یہ میسج بہت غلط گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ نیو ورلڈ ڈس آرڈر ہے, اس میں کسی کا کوئی رولز بیسڈ آرڈر نہیں ہے, اور صرف قانون جو چارٹر اپلائی کرتا ہے مسکینوں کے لیے, مظلوموں کے لیے, کمزوروں کے لیے. اور خطے کے ہمارے خطے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مثلا بہت سے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے اپنا الیکشن نہیں تسلیم کیا تھا وینزویلا کے صدر نے, اور پھر وہاں پہ یہ سب کچھ ہو گیا, پھر پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں آئی ڈونٹ تھنک کمپیریزن ہولڈز, کیونکہ ایشو تو اس طرح کہ پاکستان کے لیے جو بار چیز کھٹکتی ہے وہ پاکستان کا ایک رول ہے, پاکستان کا اسلامی تشخص ہے, اور پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام اور آرم فورسز کا رول ہے, وہ انڈیا نے ٹیسٹ کر چکا. ہمیں امریکہ سے اس وقت کوئی ایسا چیز نہیں, کیونکہ ہمارے امریکہ سے موجودہ دور میں بڑے اچھے ٹرمپ سے تعلقات ہیں, وہ نہیں. لیکن انڈیا نے وہی کوشش تو کی تھی نا, 6 مئی کو جو کیا تھا, وہ آپ نے اسکیل پر کوشش تو یہ کی تھی نا کہ وہ بلی کریں, براؤ بیٹ کریں. تو باقی یہ ضرور ہے کہ اگر ملک تقسیم شدہ ہو, اگر حکومت کمزور ہو, اور حکومت کے بارے میں لوگوں کو ہو جو ادھر بھی ہے تحفظات اور تقسیم اس قسم کی جو موڈورو کی بھی تھی, کیونکہ وہ ادھر بھی تو جولائی 25 کا الیکشن جو تھا وہ ڈسپیوٹڈ تھا, اور 80 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے. تو خیر وہ حالات پاکستان کے تو نہیں ہیں, لیکن وہ ایک لیسن ضرور ہے کہ اگر ملک کے اندر تقسیم ہوگی, کمزوری ہوگی اور تضاد ہوگا, تو وہ شے ملے گی باہر کی قوتوں کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے, دست شفا کی ضرورت ہے, اور جو ہمیں فائدے ملے ہیں, ثمرات ملے ہیں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے, اس کے فوائد دورس اس وقت ہوں گے جب ملک کے اندر انٹرنل اس کا استحکام ہوگا. اس پہ میں نے آنا ہے آپ سے, اس پہ بات کرنی ہے. مگر سر وینزویلا کے اندر جو ان کی فوج تھی, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, یا ان کے جو ایک ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے 25 سال سے وہ گورنمنٹ تھی جی, تو وہ انہوں نے مطلب وہ ظاہر نہیں چاہتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا نا. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی آسمہ صاحبہ, کہ انہوں نے مڈورو کو, صدر کو, ان کی بیگم کو تو کڈنیپ کر لیا, لیکن سسٹم کو نہیں چھیڑا. رجیم چینج نہیں ہوا. عراق میں رجیم چینج ہوا تھا, سیریا میں رجیم چینج ہوا تھا, افغانستان میں رجیم چینج ہوا تھا. رجیم چینج کا مطلب ایک پوری حکومت کایا پلٹ دیں اور پورا سسٹم نیا لے آئے. انہوں نے وہی جو ڈیلسی روڈریگز ہے, وہ مڈورو کی نمبر 2 تھی, وائس پریزیڈنٹ تھی, وہ صدر بن گئی ہے. اور آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس ٹرمپ کی, اس نے کہا کہ ہماری ان سے بڑی لمبی بات ہوئی ہے اور وہ ہم سے تعاون کرنے کو تیار ہے. جو پرسوں کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا مارکو روبیو جو خود اسپینش بھی بولتے ہیں, انہوں نے جو ان کے وزیر خارجہ ان کی بات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے, ہم الیکشن کی کوئی بات نہیں کرتے اور ہم ان سے بات کریں. تو فی الحال رجیم چینج کی بات نظر نہیں آ رہی, گو کہ مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ 25 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے ہوگو شاویز تھے, پھر ان کی گورنمنٹ تھی, ان کا ملیشیا تھا, فوج تھا, وہ لوگ تو وہی انٹیکٹ ہیں.